ناظرین، آج ہم جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع صدیوں سے تحقیق طلب تھا اور شیعہ مورخین نے اس پر کوئی خاطر خواہ تحقیقی کام نہیں کیا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے اپنی کتاب 14 ستارے میں اس معاملے کو اور زیادہ پیچیدہ کر دیا اور بر صغیر پاک و ہند کے رضوی سادات کے شجروں کو مشکوک کر دیا۔ ناظرین، علامہ موصوف نے اپنی کتاب 14 ستارے میں امام رضا علیہ السلام کی اولاد کے بیان میں جو تحریر کیا، اس کا لب لباب یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا ایک ہی فرزند تھا جو کہ امام محمد تقی علیہ السلام ہیں اور دراصل تقوی سادات ہی رضوی ہیں۔ سن 2018 میں لاہور سے ایک کتاب احوال باصفا در تعین پسران امام رضا علیہ السلام شائع ہوئی، جس کے مصنف و مؤلف پروفیسر علامہ سید ذل صادق زیدی الحسینی آف کراچی ہیں۔ استاد ذی وقار نے اس کتاب کو لکھنے میں 10 سال کی عرق ریزی اور سخت محنت کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا ایک فرزند نہیں بلکہ ان کے 9 فرزند ہیں، جن کے روضوں کی تصاویر اور جامع تفصیل انہوں نے اپنی اس کتاب میں شامل کی ہے۔ اس سلسلے میں استاد و محقق علامہ سید ذل صادق زیدی الحسینی صاحب کو متعدد مرتبہ ایران کے سفر اختیار کرنا پڑے اور کئی ماہ ایران کے مختلف شہروں میں طویل قیام اور وہاں کی تاریخ چھاننا پڑی۔ ناظرین، اس کتاب کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے سادات رضویہ کے شجرے بھی شامل کیے گئے ہیں، نیز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ شیعہ علماء جنہوں نے 5 یا اس سے زائد بیٹے لکھے ہیں ان کی تعداد 23 ہے، جبکہ سنی علماء جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کے 5 یا اس سے زیادہ بیٹے تحریر کیے ان کی تعداد 15 ہے۔ ناظرین، اس کتاب میں علامہ ذل صادق صاحب نے نجم الحسن کراروی صاحب کے نظریے کو رد کرنے کے لیے دلائل کے ساتھ بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ 14 ستارے میں بیان کردہ امام رضا علیہ السلام کا ایک فرزند ہونے کے نظریے میں نجم الحسن کراروی صاحب نے علمی اور تاریخی ٹھوکر کھائی ہے، لہٰذا رضوی سادات کے پاس اس کتاب کا ہونا اشد ضروری ہے تاکہ سادات کی دوسری شاخوں کے درمیان ان کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم نے سادات رضویہ کی رہنمائی کے لیے اس ویڈیو میں کتاب حاصل کرنے کے لیے بک سٹورز اور علامہ صاحب کا فون نمبر بھی دکھا دیا ہے تاکہ سادات رضویہ کو اس کتاب کے حصول میں رہنمائی ہو سکے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو پر اور دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے وہ 9 فرزند کون سے ہیں جن میں سے 8 کو اس تاریخ نے یکسر بھلا دیا تھا۔ ناظرین معظم، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ فرزندان کی تعداد 5 تک بیان کی گئی ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ ایران کی سرزمین پر 6000 امامزادوں کا تذکرہ کتاب انوار المشعشین میں کیا گیا ہے۔ یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزارش کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے فرزندان کی تعداد 9 ہے، لہٰذا ان کی تفصیل اب ہم آپ سے بیان کریں گے۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام کے 9 فرزندان کے نام یوں ہیں: امام محمد تقی علیہ السلام، امامزادہ حسن، امامزادہ حسین، امامزادہ حضرت ہادی، امامزادہ حضرت یعقوب، امامزادہ حضرت فضل، امامزادہ حضرت علی، امامزادہ حضرت جعفر قانع اور امامزادہ ابراہیم بن امام علی رضا سلام اللہ علیہم اجمعین۔ ناظرین، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سلسلہ امامت کی 9ویں کڑی ہیں۔ آپ کے معروف القاب قانع، نجیب، تقی اور جواد ہیں۔ آپ کو جبرن مدینہ سے بغداد بلوایا گیا۔ چونکہ علوی تحریک اپنے شباب پر تھی، اس لیے پہلے امام محمد تقی علیہ السلام کو سیاست میں لانے کی کوشش کی گئی اور آپ کے انکار کے بعد مامون عباسی نے وہی چال چلی جو امام رضا علیہ السلام کو داماد بنانے میں چلی گئی تھی۔ مامون نے اپنی ایک بیٹی ام حبیبہ کی شادی امام رضا علیہ السلام سے کی تھی
اور اب حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی دوسری بیٹی ام الفضل کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے کر دی۔ مامون عباسی کے مرنے کے بعد معتصم عباسی کی حکومت آ گئی اور آخرکار کافی دنوں تک سیاست کے کھیل میں ناکامی کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام سے شکست کھا کر امام کو بغداد بلوا کر قید میں ڈال دیا گیا۔ جب قید خانہ بھی امام کے عزائم کو متزلزل نہ کر سکا تو معتصم عباسی نے ام الفضل کے ذریعے آپ کو زہر دلوا دیا۔ اس موقع پر امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام بھی مدینے میں تھے اور مامون کی بیٹی ام الفضل بھی مدینہ میں ہی تھی۔ شہادت کے وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر اقدس صرف اور صرف 25 سال تھی۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام کے دوسرے فرزند امام زادہ حسن بن علی امام رضا کے وہ فرزند ہیں جن سے امام کی کنیت ابو الحسن ہے، اس لیے یہ قوی امکان ہے کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے بڑے فرزند ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا آغاز بھی اسی کنیت سے ہوتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کو جب مامون عباسی نے جبرن مدینے سے بغداد بلوایا تو امام بخوبی جانتے تھے کہ اب آپ کی مدینہ واپسی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ دیگر بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ مدینہ سے ہجرت کر جائیں اور مختلف علاقوں میں روپوش ہو جائیں تاکہ عباسی فرعونوں سے بچ سکیں۔ امام زادہ حضرت حسن اپنے بھائی امام زادہ حضرت حسین کے ہمراہ دشوار گزار پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے قزوین پہنچے، جہاں امام زادہ حضرت حسن نے ایک دیہات میں قیام کیا جسے محلہ کوزہ گراں کہا جاتا ہے۔ عباسی امام رضا علیہ السلام کے بیٹوں کی تلاش میں تھے تاکہ مامون عباسی اپنی شکست کا بدلہ لے سکے، لیکن خدا نے امام رضا علیہ السلام کے بیٹوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ ناظرین، علامہ ذل صادق زیدی الحسینی صاحب نے اپنی کتاب احوال باصفا میں بیان کیا ہے کہ اکثر قلمی شجروں میں ملتا ہے کہ ایک روز امام زادہ حضرت حسن جہاں پناہ گزین تھے وضو فرما رہے تھے اور ان کے وضو کا پانی جو گھر سے باہر آ رہا تھا اس میں مسحور کن خوشبو تھی جو کہ آل رسول کا خاصہ تھی۔ اس خوشبو کو عباسی جاسوسوں نے محسوس کر کے عباسی سپاہیوں کی مدد سے گھر پر دھاوا بول دیا اور امام زادہ حسن بن امام رضا علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ انہی امام زادہ سید حسن کی نسل میں سے سادات رضویہ بنگال ہندوستان میں آباد ہوئی۔ امام زادہ حسن بن امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ قزوین میں واقع ہے۔ ناظرین معظم، امام علی رضا علیہ السلام کے تیسرے بیٹے امام زادہ سید حسین بن امام رضا اپنے بھائی امام زادہ سید حسن سے ایک دوسرے مقام پر روپوش تھے۔ امام زادہ سید حسن کی شہادت کے بعد امام زادہ سید حسین کے محافظ اور دربان شیخ با یزید انہیں دیہی علاقے میں ایک محفوظ مقام پر چھوڑ کر محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں چلے گئے۔ پناہ گاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں شام ہو گئی۔ ادھر امام زادہ حسین پریشان ہو کر اپنے خفیہ ٹھکانے سے باہر آ گئے اور ایک حمام کے قریب پہنچ گئے۔ ناگاہ شہر میں ایک شور ہوا۔ شور سن کر امام زادہ حسین اس حمام میں داخل ہو گئے اور دیکھا کہ ایک نابینا شخص شور مچا مچا کر کہہ رہا ہے کہ اس کے سر پر کوئی پانی کا ایک پیالہ ڈال دے۔ جب اس نے بہت زیادہ فریاد کی تو امام زادہ حسین نے ایک پیالہ پانی اس کے سر پر ڈال دیا۔ پانی کا اس کے سر پر ڈالنا تھا کہ اس نابینا کی بینائی واپس آ گئی اور اس نے شور مچا دیا کہ یقیناً یہ امام زادہ ہے۔ اس کا یہ شور سن کر عباسی جاسوس جو قریب ہی تلاش میں مصروف تھے دوڑتے ہوئے حمام میں داخل ہو گئے اور امام زادہ حسین کو گرفتار کر کے پہلے انہیں شدید زد و کوب کیا اور پھر آپ کو شہید کر ڈالا۔ امام زادہ حسین بن امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ اقدس بھی قزوین میں ہی ہے۔ امام زادہ ہادی بن امام رضا علیہ السلام۔ ناظرین، علامہ سید ذل صادق صاحب نے اپنی کتاب احوال باصفا در تعین پسران امام رضا علیہ السلام میں بیان کیا ہے کہ امام زادہ ہادی ابن امام رضا علیہ السلام کے تفصیلی حالات دستیاب نہیں ہو سکے۔ البتہ آقائے علم الہدا نے کنز الانساب میں بیان کیا ہے کہ امام زادہ ہادی اور ان کے بھائی
امام زادہ علی نقی کو ساوج بلاغ موضع نوشید ایران میں شہید کیا گیا۔ امام زادہ ہادی کے 4 بیٹے تھے، عبداللہ، خضر، محمود اور داؤد۔ جونپور اور ہندوستان کے کچھ علاقوں کے رضوی سادات امام زادہ ہادی کے بیٹے حضرت عبداللہ کی نسل سے ہیں۔ امام زادہ ہادی ابن امام رضا علیہ السلام کی قبر کا مقام معلوم نہیں ہو سکا۔ ناظرین، اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے فرزند امام زادہ یعقوب بن امام رضا علیہ السلام ہیں۔ ان کے بارے میں بھی زیادہ معلومات میسر نہیں ہیں، البتہ آقائے عالم الہدا کاشانی نے کنز الانساب میں بیان کیا ہے کہ امام زادہ یعقوب امام رضا علیہ السلام کو بغداد بلوائے جانے کے بعد مدینہ سے کاشان ایران چلے گئے، مگر خود کو عباسی جاسوسوں سے نہ بچا سکے۔ آخرکار جام شہادت نوش فرمایا۔ شجرہ جارچہ از سید آل نقی رضوی اور تاریخ جارچہ کے مطابق امام زادہ یعقوب کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام یونس، یوسف اور اسحاق تھے۔ ناظرین، اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے بیٹے امام زادہ فضل بن علی کے بارے میں علامہ سید ظل صادق زیدی الحسینی نے اپنی کتاب احوال باصفا در تعین پسران امام رضا علیہ السلام میں بیان کیا ہے کہ امام زادہ فضل بن امام رضا علیہ السلام کے بارے میں اس سے زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہو سکیں کہ ان کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام جعفر اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند امام زادہ علی نقی کے حالات زندگی اور ان کی اولاد کے بارے میں کتابیں خاموش ہیں، البتہ کتابوں میں ان کے 6 بیٹوں کے نام درج ہیں، جن کے نام ابو طالب، حسن، نعمت، صالح، ثابت اور سالم ہیں۔ اسی طرح ان 6 بیٹوں میں سے صرف جناب ابو طالب بن امام زادہ علی نقی بن امام رضا علیہ السلام کے 7 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کے نام کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ ناظرین معظم، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کے بیٹے امام زادہ جعفر قانع ہیں۔ ناظرین، قانع سے مراد قناعت کرنے والا یا صبر کرنے والا ہے۔ علامہ ظل صادق زیدی الحسینی صاحب نے بیان کیا ہے کہ ان کا روضہ مقدسہ ایران کے قدیمی شہر اصفہان در نصف جہان میں واقع ہے اور مرکز شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا محلہ ہے جسے زینبیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت زینب بنت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا روضہ مقدسہ ہے۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی ہمشیرہ ہیں۔ زینبیہ سے 20 کلومیٹر دور فرودگاہ یزد کے قریب ایک پہاڑی ہے جو اب تو بہت بلند نہیں رہی، لیکن آج سے 1200 برس پہلے کافی بلند ہوگی۔ اس پہاڑی پر، جو کہ اب ایک ہموار میدان میں تبدیل ہو چکی ہے، ایک نہایت پرشکو مرکز عظمت و جلالت حضرت امام زادہ جعفر قانع علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے، جو کہ نہایت وسیع و عریض ہے اور حکومت ایران کی طرف سے سرکاری طور پر جناب جعفر قانع کو امام رضا علیہ السلام کا فرزند تسلیم کیا گیا ہے۔ اس روضے کی زری خود خامنائی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے یہاں نصب کی ہے۔ یہاں آپ کے احترام میں آپ کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ آپ کو شاہ کرم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس روضے پر جو بھی منت مانی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ امام زادہ جعفر قانع کے 9 بیٹوں کا تذکرہ تاریخی کتب میں ملتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے بیٹے امام زادہ ابراہیم کا روضہ کوچان میں واقع ہے اور کوچان سے 2 فرسخ کی دوری پر موجود ہے۔ علامہ ظل صادق زیدی الحسینی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ رسالہ اطلاعات ہفتہ ایران 1966 میں رپورٹر کی تصدیق موجود ہے کہ سلطان ابراہیم بن امام رضا کا مزار یا روضہ کوچان سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ہے، جس میں ابراہیم بن امام رضا علیہ السلام کے نام کا کتبہ موجود ہے۔ 2005 سے 2008 تک کے علامہ ظل صادق زیدی صاحب کے کوچان کے دوروں تک وہ کتبہ وہاں سے غائب تھا اور نیا متعین کردہ خادم بضد تھا کہ یہ روضہ امام زادہ ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم کا ہے، جبکہ امام زادہ ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم کا روضہ نیشا پور میں موجود ہے، مگر خادم نہ مانا اور اندر سے جا کر ایک کاغذ اٹھا لایا
جس پر کسی غیر معروف عالم دین نے صرف اتنا لکھا تھا کہ یہ روضہ امام زادہ ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم کا ہے، جبکہ کتاب ناسخ التواریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ امیر حسین خان شجاع الدولہ 1283 میں ناصر الدین شاہ قاجار کے ساتھ کوچان آئے تھے، جنہوں نے خود لکھا کہ میں نے کوچان میں امام زادہ ابراہیم بن حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کی بھی زیارت کی۔ ناظرین، امام زادہ سلطان ابراہیم کے 8 بیٹے تھے، جن میں سید محمد غازی کو غزنوی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ ہیلک یا ہیلک ہندوستان میں آپ ہی کی نسل سے رضوی سادات پھلے پھولے۔ ناظرین، امام زادہ فضل بن امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کتاب احوال باصفا در تعین پسران امام رضا علیہ السلام میں بیان کیا گیا ہے کہ امام زادہ فضل بن امام رضا علیہ السلام کے بارے میں اس سے زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہو سکیں کہ ان کے 2 فرزندان تھے، جن کے نام جعفر اور عبداللہ ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا امام رضا علیہ السلام کے 9 فرزندان کا اجمالی تعارف۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔